جان بچا دیے اس مسلم لیگ نون نے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اپنے سامنے یہ رکھنا ہے کہ اس ملک کی معیشت کو ترقی دینے والوں کو ووٹ دینا ہے وہ آئے اور اپنے حالات کا اظہار کریں۔ اسد خان جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سارے دوستوں بھائیوں۔ جناب، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں، اس وارڈ میں اکیلا میں گرفتار ہوا ہوں پی ٹی آئی کے کیس میں، اکیلا۔ میں بیسیکلی پی ٹی آئی کا تھا، لیکن جب بات آئی دانیال بھائی کی، چوئی صاحب کی آئی، میں مشکور ہوں۔ میں نے کہا یہ تمہارے گھر کی بات ہے، اگر تلک ہوں 100 سال کے، اس کو خراب کرتے ہوئے بھی 100 سال لگنے چاہیے۔ یہ ہمارے ان سے پرانے تلک ہیں، ہمارے ان سے خاندانی باتیں ساری، یہ بھی ماشاءاللہ خاندانی لوگ ہیں، ہم بھی خاندانی لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ دانیال جب کی باری آئی تو انشاءاللہ میں نے فل کھل کے سامنے آ گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں چوئی صاحب کا مشہور ہوں اور سب میں دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے عزت بخشی اور ٹائم دیا ہمیں۔ باقی یہ کہ انشاءاللہ بڑی باتیں نہیں کرتے، وہ پپڑ کرنے ہم سے آتے نہیں ہیں۔ باقی انشاءاللہ پولنگ سیشن پولنگ پہ چوئی صاحب ہم سے رزلٹ لیں گے اور اللہ کے حکم سے ہم ان کو رزلٹ دیں گے۔ باقی میں تمام سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں۔ حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں فخر پٹوار جناب چودھری تنویر خان صاحب کو، وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب چودھری تنویر صاحب، سب کی تالیوں میں چودھری تنویر خان صاحب جی۔ نحمد ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری قابل احترام بزرگوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میں اپنے بھتیجا کو، بیٹا کو، انہوں نے جس محبت کا اظہار کیا، حاجی پرویز صاحب، جس جماعت کا نمائندہ ہمیشہ سے آپ کے سامنے آتا ہے اور یقین جانے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں 3 چیزوں کی بڑی حفاظت کی، اپنے دین کی، اس کے خلاف اگر کوئی بھی اقدام ہوا پارلیمنٹ میں ہوا تو ہم اس کے آگے کھڑے۔ نمبر 2، اس ملک کی سرحدوں کی اور اس ملک کے لیے، یہ ملک ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور تیسری اپنی جماعت ہے ہماری، جس کے لیے پوری زندگی 35-40 سال ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ بے شمار دور آئے، اچھے برے، سختیاں برداشت کی، لیکن اپنی جماعت کا ساتھ اس لیے نہیں چھوڑا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسری چیز مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، پہلی اور دوسری، کہ ہمارا لیڈر ایک دیندار گھرانے سے ہے اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دین کے خلاف کبھی بھی اس ملک میں کوئی سازش ہوئی تو سب سے آگے جو کھڑا ہوگا تو اس کا نام میاں نواز شریف۔ اور دوسری جو جماعت جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، آپ لوگ گواہ ہیں اس چیز کے کہ جب بھی پاکستان کے اندر میگا پروجیکٹ ہوئے تو اس وقت جو حکومت تھی وہ صرف اور صرف نواز شریف کی تھی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں دراصل ہے مخلوق کی خدمت ہی عبادت، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ سیاست میں آتے ہیں اور صرف وزارت یا عہدے حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، وہ کبھی بھی اس ملک کے ساتھ اور اپنے علاقے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ جب مریڑ میں آیا تو اس دور میں حنیف عباسی صاحب کو جب ادھر آیا تو پوری مریڑ نے کہا تھا جی کہ زندگی میں گلیاں نالیاں بنتی رہتی ہیں، ایک کام ہمارا کر دے تو زندگی میں ہم کسی اور کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو میں نے کہا وہ تو میں وعدہ نہیں لیتا آپ سے،
تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تنگ پوری جو ہے، آج بھی لوگ مجھے میں کہہ رہے ہیں میں تنگ پوری کو کھلوتا، میں کیا واپس کا نام تبدیل کریے کھلی پوری رکھیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ مشکل کام تھے کہ جو اللہ کی مہربانی سے ہماری حکومت کے دوران وہ جو مسئلے ہیں وہ حل ہوئے، وہ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ اب یہاں پہ بھی میں پھاٹک دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی ایسا پروجیکٹ نکالیں گے کہ یہ جو ہماری ہمیشہ پریشانی کا باعث بنتی ہے، اس ایریے کو بھی ہم تھوڑا سا اپ گریڈ کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس شہر کے اندر میٹرو سے لے کے ہسپتالوں کا جو جال بچھایا گیا، یہ نواز شریف کا آج یہ ایک مدارس شہر کی بدقسمتی کہہ لیں کہ جب بھی آتا ہے کوئی نہ کوئی جھوٹا وعدہ، 3 ٹینیور یہ 10 سال مشرف کے اس نے گزارے، پچھلے 5 سال اس نے گزارے، اور ہر بار 15 سالوں کے اندر دنیا بدل جاتی ہے۔ ایک نالا لئی کا پروجیکٹ یہ مکمل نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا مقصد صرف ووٹ حاصل کرنے کے بعد اقتدار حاصل کرنا، اور اس کے بعد کسی نہ کسی جو پاپولر جماعت ہوتی ہے اس کا سہارا لے کے آج یقین جانے کہ جس کا بے گیاروں مددگار وہ پھر رہا ہے، ابھی تک ایک جلسہ نہیں کر سکا۔ جو 4-5 دفعہ کسی جماعت کا میں دے رہا ہوں تو اس کے لیے میٹنگ یا جلسہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ پورے شہر کے اندر اس حلقے سے اس حلقے میں ایک جلسہ ابھی تک یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آج جب برا وقت آیا تو یہ نوجوان یہ کھڑے کہ جنہوں نے بہکاوے میں بے شک آ گئے، لیکن انہوں نے ڈٹ کے اپنی جماعت کے ساتھ گزرے، جیلیں کاٹی، انہوں نے تو ایک دن بھی نہیں کاٹا، ایک دن انہوں نے اس کو لے کے گئے جو کہتا تھا جلا دو گرا دو، اس کی تقریریں سنے آپ، ہم اس ملک کو آگ لگا دیں گے، 1 منٹ نہیں لگایا تو مڑ کے عمران خان جیل میں بلا رہے ہیں، ملاقات کے لیے نہیں جا رہے۔ میں نے آج میسج بھیجا ہے کہ اگر تمہیں اتنی سی بھی اخلاقی جرات ہے تو کم از کم جیل میں تو چلے جاؤ۔ لیکن میرے بھائیوں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اقتدار کی ہوس کے لیے اپنی کانگریس پارٹی کا لائے گا اس میں بھی پیچھے چل پڑے۔ ہم ایک نظریے کے تحت سیاست کرتے ہیں، اس کے بعد میرا بیٹا دانیال آیا ہے تو یہ لوگ صرف دین کا یہ اور یہ جھنڈا مرید اس علاقے میں ہم پارٹی سے بالا تر ہو کے ہمیشہ کہ یہ یہاں سے کسی چھت میں کھڑے ہو تو سامنے ہمارا گھر نظر، تو ہم ایک پڑوسی ہونے کے ناطے اور ایک علاقہ ہونے کے ناطے میرا ہمیشہ فرض بنتا ہے یقین جانے کہ ہمارے جھنڈے میں جب میں نے سٹارٹ لیا تو جماعت اسلامی کے لوگ کسی کو ووٹ نہیں دیتے تھے، لیکن میری ذات کا سوال جب ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے ہمارے علاقے کی عزت ہے، تو وہ ساری ووٹیں اللہ کی مہربانی سے مجھے ملتی، اور زندگی میں مجھے نہیں یاد آپ نے ایک پودا لگایا تھا چودھری تنویر کی شکل میں، آج اللہ کی مہربانی سے اور آپ کی طاقت سے اپنی جماعت کا ایک بہت بڑا پلر بن گیا آپ لوگوں کے سامنے۔ ہم نے اپنی جماعت کے لیے، اپنی جماعت کے ورکروں کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نوجوانوں کو نعرہ نہیں دیں گے، دانیال آیا ہے تو انشاءاللہ اس علاقے کے نوجوان جتنے ہیں ان کو روزگار کے مواقع فراہم کریں گے، ان کے لیے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، اور ہر گھر کے اندر جو بچیاں ہماری پڑھی لکھی بیٹھی ہیں ان کو باعزت روزگار دلانے میں انشاءاللہ میرا بڑا اہم رول ہوگا۔ حاجی پرویز صاحب آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، شریف النفس انسان ہے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے شیخ رشید کی ضمانت ضبط کروائی تھی، آپ کو یاد ہے نا؟ حاجی پرویز صاحب جب اس حلقے میں گئے تو اتنی لوگوں کی انہوں نے خدمت کی کہ جب الیکشن ہوا تو شیخ رشید کی ضمانتیں ضبط ہوئی، یہ وہ حاجی پرویز ہے۔ میں نے بڑی ریکویسٹ کر کے حاجی صاحب کو آپ کے حلقے میں لے کے آیا ہوں تاکہ اس علاقے میں جو ایک جینوئن لیڈر ہوتا ہے وہ آپ کو مہیا ہو۔ اور آخر میں اس امید کے ساتھ کہ یہ الیکشن
یہ 2/3 میجارٹی حاصل کرنے والا الیکشن ہے. اس میں اگر 2/3 اکثریت میاں نواز شریف کو دلوائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سی پیک بھی بنے گا. اور یقین جانیے کہ یہ اتنا بڑا منصوبے نواز شریف لے کے آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر 100% تو میں نہیں کہتا لیکن میکسیمم اس ملک کے اندر سے بے روزگاری ختم ہوگی. اور جب گھر کے 4 لوگ روزگار ان کو ملا ہو تو غربت اس گھر سے بھاگ جاتی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جماعت اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. اور ہم جو آپ کے نمائندے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا میں کچھ عرصہ میں ایک سائٹ پہ اب ڈیلی کیونکہ میرا بیٹا آیا ہوا ہے اور اس کے جو کام ہوں گے ظاہر نیشنل اسمبلی میں بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. علاقے کے مسائل کے بارے میں میں خود دفتر میں بیٹھا ہوں. اور آخر میں آپ بھائیوں کا تو اپنے بیٹے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جو شمولیت اختیار کی. ماشاءاللہ جو تلاوت کی میرے بھائی نے بڑی خوبصورت آواز ہے. اس میں تھوڑا سا اور بہتری کریں. في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الميزان. نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.